بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، کہتے ہیں آج عالمی یوم محبت ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور اس موقع پہ آپ لوگوں کا ہمارے لیے اس سے خوبصورت تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے 5 عزیزوں، دوستوں یا رشتہ داروں سے ہمارا چینل فیس بک اور یوٹیوب دونوں جگہ پہ ضرور سبسکرائب کروائیں۔ اور ناظرین، اسی ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ امریکہ سے بھی ایک لو لیٹر آ گیا۔ پاکستان میں عمران خان کے لکھے گئے خط تو نہیں مل رہے تھے، مگر امریکہ میں جو نیاز نامہ تیار ہو رہا ہے وہ کسی کو بھیجنا نہیں پڑے گا۔ اس کے نتائج جس کسی کو بھگتنے پڑے وہ اچھی طرح بھگت لے گا۔ میرے ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس خاکسار نے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ امریکی ایوان نمائندگان میں اب بائنڈنگ ریزولوشن آنے والی ہے، جس کی تیاریاں جس میٹنگ میں اس کا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اس ریزولوشن کو، ایک دن کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں نے یہ خبر عرض کر دی تھی۔ مگر بات ناظرین اب اس سے کہیں آگے بڑھ گئی ہے۔ اب امریکہ میں پاکستان سے متعلق جو ہے وہ قانون آ رہا ہے۔ امریکی رکن کانگریس اور فارن افیئر کمیٹی کے سربراہ جو ولسن نے ایکس پہ یعنی ٹویٹر پہ پیغام شیئر کرتے ہوئے پاکستانی حکمرانوں پہ بم گرا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مسودہ تیار کر رہا ہوں، جس کے تحت پاکستانی شخصیات کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی جو عمران خان کے استحصال اور ناجائز قید کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، جو ولسن کی اس ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے زلمے خلیل زاد نے بڑی عقل کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کانگریس میں جو ولسن کے اقدام کو سنجیدگی سے لیں اور عمران خان کو رہا کر دیں۔ ناظرین، جو ولسن کے اعلان کے بعد یقیناً کئی جگہوں پہ خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہوں گی۔ ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جو ولسن پاکستان پر پابندیوں کی بجائے اپنے لائے جانے والے ایکٹ میں شخصیات کو سنگل آؤٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ امریکی پارلیمنٹ کب تک یہ قانون منظور کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب امریکی صحافی رائم گرم نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی قانون سازی خود بخود منظور ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن مارچ میں اخراجات کے بل یعنی IMF کی اگلی قسط کے ساتھ اسے آسانی سے منسلک کیا جا سکتا ہے اور اس وقت تک یہ قانون بن سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں حکمرانوں کے لیے گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں یہ خبر دی تھی کہ امریکہ میں چلنے والے معاملات اب صرف ہفتوں کی دوری پہ رہ گئے۔ اب ناظرین، $1 ملین کویسچن، امریکہ میں قانون کی منظوری کے بعد ہمارے حکمرانوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ میں نے اس سوال پر آج بھی کافی غور و خوض کیا ہے اور کچھ رابطے بھی کیے ہیں، کچھ امریکہ میں موجود اپنے دوستوں سے رابطے کیے ہیں۔ ناظرین، میرے ذہن میں جو صورتحال بنی ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ہمارے حکمران پہلے یہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ ساڈی امریکہ نال گل ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک متنازع کردار ساجد تارڑ کو ٹرمپ کا مشیر بنا کر میڈیا پر زبردستی لا بٹھایا گیا تھا، اور اسی کوشش میں جینٹری بیچ نامی ایک فراڈی کہوں یا کہ ایک سو کالڈ بزنس مین کو پاکستان لایا گیا، مگر بات کچھ بن نہیں سکی۔ ساجد تارڑ کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد محسن نقوی نے بطور خاص امریکہ جا کر جو ولسن سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کا نتیجہ تو سب کے سامنے آ گیا، وہ آپ دیکھ چکے ہیں، بلکہ ہر دن روزانہ آپ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ جو ولسن کی ٹویٹ کی شکل میں۔ جس کے بعد اب ہمارے حکمرانوں نے نیا بیانیہ بنایا ہے جو چند روز قبل ایک حکومت کے بہت قریبی صحافی کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ سے عمران خان کے لیے کوئی فون آیا تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا، اس پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے بات ہو گئی ہے۔ اب ناظرین ذہن میں رکھیں کہ غزہ کے معاملے پر MBS کے بھی ٹرمپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار نہیں رہے۔ ہمارے حکمرانوں کی ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ جن پتوں پہ تکیہ کرتے ہیں وہی
کچھ دیر بعد ہوا دینے لگتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ واشنگٹن میں لابنگ کے ذریعے امریکی حکومت کی رائے کو تبدیل کیا جا سکتا، مگر یہ محاذ اوورسیز پاکستانیوں نے کافی عرصے سے خود سنبھال رکھا ہے۔ ناظرین، اصل میں نا ہر طرف، چاروں طرف آج کل پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے، ایک ہی بات زیر بحث ہے۔ 2-3 دن پہلے شادی کی ایک تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ کوئی 7-8 جو تھے ایم پی اے ایم این اے اکٹھے ہی تشریف رکھتے تھے۔ ان میں فارم 45 والے بھی تھے، فارم 47 والے بھی تھے، اور میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کہ فارم 45 والے کون سے ہیں اور فارم 47 والے کون سے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ شادی شدہ ہے انگوٹھی پہننی پڑتی ہے، کوکا پہننا پڑتا ہے، چین پہننی پڑتی ہے، لیکن مرد شادی شدہ ہو تو اس کو بتانے کے لیے اس کا اترا ہوا چہرہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، فارم 47 والوں کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ تو اس محفل میں دونوں موجود تھے، تو مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہیں۔ میرا جواب ناظرین بہت سادہ تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب امریکی دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے نا، جو یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج آ کے صرف ایک آپشن باقی رہ جاتا ہے کہ اڈیالے والے کے پاس جائیں اور اسے منانے کی کوشش کریں۔ کہ مجھے پورا یقین ہے ناظرین کہ وہ مان بھی جائے گا، کیونکہ وہ غیروں کے سامنے اپنے ملک کا تماشا نہیں بننے دے گا۔ ناظرین، کل بھی عرض کیا تھا کہ ملک کے اندر سیاسی میدان گرم ہونے کو ہے اور معاملات حتمی مرحلے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے آرمی چیف کے نام تیسرے خط اور اس پر آرمی چیف کے رد عمل پر فارم 47 والے حکمران اور ان کے حامی میڈیا ٹاؤٹس جو ہیں وہ کافی خوش ہیں، مگر انہیں امریکہ سے آنے والی خبروں کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان مسلسل خط کیوں لکھ رہا ہے۔ اس بارے میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑے پتے کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بات آرمی چیف تک بھی پہنچ گئی ہے، جہاں گفتگو ہونی چاہیے وہاں ہو بھی رہی ہوگی، اور عدلیہ نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان کے چیف جسٹس کے نام خط کا معاملہ جو ہے عدالت میں اٹھے گا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل کرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دروازہ عمران خان نے خود بند کر دیا۔ ناظرین، دوسری طرف اپوزیشن رہنماؤں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے، جس کا پتہ ان کے بیانات سے لگتا ہے۔ محمود خان اشکزئی نے گزشتہ روز پی ایف یو جے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آنے والے حالات جو کچھ کہا ہے وہ آنے والے حالات کا بہت واضح انداز میں پتہ دے رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے پاکستان کی جمہوریت، آئین اور عوام کے حق کے حکمرانی پر کسی بھی جرنیل، شہباز یا نواز سے رابطہ کیا ہے تو میرا خون آپ کو معاف ہے۔ ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کو ٹکرانے کا شوق ہے تو وہ جان لے کہ ہم آ رہے ہیں اور وہ اپنا شوق پورا کر لیں۔ یہ ہے اس وقت اپوزیشن کا لب و لہجہ اور اوپر سے ان کی مسلسل ملاقاتیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج نے حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بڑی دبنگ گفتگو کی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تقریب میں شریک ہی نہیں ہوں گے، چلو جان چھوٹی، وہ کچھ کہیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں ہوگی اور سطحی خیریں ہو جائیں گی، کیونکہ ان دونوں ججز نے نئے ججز کی تقرری کے لیے ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مگر یہ دونوں ججز جو ہیں وہ آج حکومت کی قسمت خراب کہ وہ تقریب حلف برداری میں موجود تھے اور پورے تمطراق کے ساتھ موجود تھے، پورے بانگپن کے ساتھ موجود تھے۔ حیران کن طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر بھی تقریب میں موجود تھے۔ حلف برداری کے بعد جب جسٹس منصور علی شاہ کو ایک صحافی نے بتایا کہ حکومت تو آپ سمیت 2 ججز کے خلاف ریفرنس لا رہی ہے، اس پر ان کا کہنا تھا کہ لانے دیں، وہ مقابلہ کریں گے اور کسی صورت میدان نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کمرے میں موجود ہاتھی کس کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اب پھر ان کا کہنا تھا ریفرنس جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، کچھ جب غلط کیا ہی نہیں ہے تو ریفرنس کا ڈر کیسا؟ جسٹس منصور صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں کہ آپ کام نہیں کرتے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ہاں صحیح ہے، ہم تو یہاں صرف چائے پینے آتے ہیں نا، ویسے کبھی فرصت ملے تو ریکارڈ دیکھ لیجئے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا کام کرتا ہے، سب کچھ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی رپورٹڈ ججمنٹس دی ہیں۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کے حلف اٹھانے کے بعد اب ناظرین اعلیٰ عدالت میں ججز کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد جو ہے وہ 60,000 کے قریب ہے، یعنی ہر جج کو 2,500 مقدمات دیے جائیں تو زیادہ سے زیادہ 1 سال میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد جب یہ 1 سال مکمل ہو جائے گا تو ججز کی اس فوج کا کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا خود بھی سوچیں نا کہ صرف سپریم کورٹ میں ہی ججز کی ضرورت تھی اور کسی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں ضرورت نہیں تھی۔ اچھا ناظرین، اس حوالے سے عدالت کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے بھی قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ان سے عہدے کے دوران ایمانداری کا حلف لیا ہے، صدر زرداری صاحب نے۔ خیر یہ خبر بھی سن لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مشیر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ پاکستان کے ججز کو ٹریننگ دینے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ نے دن رات کام کیا اور دنیا بھر کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز سے ٹرینرز کو پاکستان لے کے آئے۔ سمجھ نہیں آتی ناظرین کہ کوئی اتنا پرسنل کیسے ہو سکتا ہے، ایک عہدے کے لیے 40 سال پرانے تعلق کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے، عہدوں کے لیے اور اپنی انا کے لیے انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، شہباز شریف کی حکومت نے گزشتہ 2.5 سال کے دوران مختلف ملکوں سے سرمایہ کاری کے جتنے ایم او یوز سائن کیے ہیں، اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو پاکستان میں اب تک کم از کم $1 کھرب کی سرمایہ کاری ہو جانی چاہیے تھی۔ مگر جو بھی غیر ملکی وفد آتے ہیں وہ کئی روز سرکاری مہمان رہنے کے بعد امید افزا ایم او یوز سائن کرتے ہیں، پلٹ کر پھر وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم کس حال میں ہو۔ گزشتہ روز ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے بھی غالباً 24 نئے ایم او یوز سائن کیے گئے تھے۔ جب یار آپ نے ایم او یوز ہی سائن کر رہے ہیں تو 24 کیوں؟ کچھ 60 65 70 80 کروا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایم او یوز یعنی پہلے کہڑے ایم او یوز تھے سائن ہون تو بعد کیا ہو گیا؟ کون سا انقلاب آ گیا تھا؟ کہاں ہے سرمایہ کاری؟ کوئی چھوٹی سی سرمایہ کاری دکھا دیں اس ملک میں آتی ہوئی، کوئی 54 58 دکھا دیں جو آپ کے دور میں غیر ملکی سرمایہ پاکستان میں آیا ہے۔ بس اسی طرح ناظرین حکمران اپنا رانجھا راضی کیے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف صورتحال کچھ یوں ہے ناظرین کہ صرف پنجاب میں 150 سے زیادہ ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکی ہیں، صرف پنجاب میں، لیکن کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی۔ 1 جولائی 2024 سے 31 جنوری 2025 تک ایف بی آر کو ہدف کے مقابلے میں 483 ارب روپے کم ٹیکس وصول ہوا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ پاکستان اکنامکلی ٹیک آف کر رہا ہے، بے روزگاری میں پاکستان نے پورے ریجن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، مگر ملک کا مستقبل سرکار کہتی ہے تابناک ہے۔ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ افغان کرنسی کے مقابلے میں قدر کھو گیا ہے، لیکن پاکستان اڑان بھر رہا ہے۔ ایک طرف ناظرین خوشنما دعوے ہیں، دوسری طرف یہ بدترین حقیقتیں، بدنما حقیقتیں، ملک میں ان دنوں یہی چل رہا ہے۔ اچھا ناظرین، آج ٹرمپ کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ پچھلی امریکی حکومتیں القاعدہ، طالبان اور داعش کو مالی امداد دیتی رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف امریکہ پوری دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ القاعدہ، طالبان اور داعش جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں، اور دوسری طرف امریکی حکومتیں ان تنظیموں کو مالی اور مادی طور پر سپورٹ بھی کر رہی تھیں۔ اس منافقانہ طرز عمل نے امریکہ کو پوری دنیا میں نفرت کی علامت بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کہتے ہیں کہ اس منافقت کی دلدل سے امریکہ کو نکالنا چاہتی ہے، مگر 70 سالہ پالیسی کو بدلنے کی راہ میں سٹیٹس کو کی قوتیں حائل ہیں۔ امریکی حکومت کو اس بڑے اعلان کے بعد اب اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے
کہ ٹرمپ انتظامیہ ان امریکی کرداروں کو بھی بے نقاب کرے گی جو مختلف ممالک میں رجیم چینج کا حصہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی ہے جو حکمرانوں کے لیے خاصی خوفناک ہے کہ ڈونلڈ لو کی جگہ نئے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا تقرر ہو گیا ہے۔ بھارتی نیاد پال کپور کو یہ نئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب پال کپور جو ہے وہ کوئی سفارتکار نہیں ہے، ایک پروفیسر ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی جیسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں وہ پڑھاتے رہے، اور پال کپور ساؤتھ ایشیا خاص طور پہ پاک بھارت نیوکلیئر معاملے پر امریکہ میں ایک بڑی مضبوط اور آواز مانے جاتے ہیں، اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سخت ناقد سمجھے جاتے ہیں اور 3 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان تینوں کتابوں کا ناظرین موضوع کیا ہے؟ ISI، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور پاک بھارت تعلقات سے متعلق۔ یہ تینوں کتابوں یہ جو ان کا جو سوچنے سمجھنے اور گفتگو کا محور و مرکز ہے وہ یہی 2-3 چیزیں ہیں۔ اب امریکہ میں جو لوگ پال کپور کو جانتے ہیں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرا وی لاگ اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ سب کو خود ہی اور بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ ڈونلڈ لو کی جگہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کس کی تقرری ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، بہادر اور وفا کی پیکر، ڈبل کینسر کی مریضہ، پینانا سالی کے باوجود مقتل میں ڈٹ کر کھڑی ڈاکٹر یاسمین راشد، جنہوں نے 3 بار کے وزیر اعظم کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اس ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج پیشی کے لیے عدالت لایا گیا۔ تو میری اس موقع پہ ان سے بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ ایک بار تو ناظرین سچی بات بتاؤں کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی قیدی سے بات کر رہا ہوں یا کسی ضعیف عورت سے بات کر رہا ہوں، ایسی قیدی جو کینسر کے مرض سے لڑ رہی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، انتہائی دگرگوں حالات میں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا حوصلہ ناظرین انتہائی بلند، لہجے کا وہی بانک پن، گفتگو میں وہی عزم، ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کے گفتگو کر رہی تھی جیسے ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی۔ وہ جس موقف پہ ڈٹی تھی اس سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ ناظرین وہ ہنس رہی تھی اور میں رو رہا تھا۔ دیر تک وہ جیل کے حالات اور اپنی جیل میں مصروفیات کے بارے میں بات کرتی رہی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سے گفتگو کا حاصل اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ ظلم کی تاریک رات ختم ہونے کو ہے اور سحر اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پولیس کی حراست میں بھی امید کے دیے روشن کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، امید کے موتی بانٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جیل سے ایک خط بھی لکھا ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ وہ 8 فروری کے فراڈ الیکشن کے بعد سے جیل میں 368 روز گزار چکی ہیں۔ وہ خط میں لکھتی ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل جنہوں نے انتخابی دھاندلیوں کا 80 روز میں فیصلہ دینا تھا، عملی طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد جال سازی اور دھوکہ دہی سے حاصل کیے گئے نتائج کے بعد اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ کاش نواز شریف میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ وہ اپنی شکست جو ہے کھلے دل سے تسلیم کرتے۔ اس معاملے میں رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق ان سے بہتر ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے کم از کم اپنی شکست کو تو قبول کر لیا۔ اپنے خط میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ آج PTI کے کارکنوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، مگر یہ وقت زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے، عوام کی طاقت سے جمہوریت کو ہی فتح حاصل ہوگی۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی نعیم زرار صاحب کے 2 شعر سن لیں۔ خیرات پہ گر اپنا بسیرا نہیں ہوتا، خیرات پہ گر اپنا بسیرا نہیں ہوتا، ہوتا مگر اتنا بھی اندھیرا نہیں ہوتا، ہوتا مگر اتنا بھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ ہے میرے وطن پر کسی آسیب کا سایہ، ہے میرے وطن پر کسی آسیب کا سایہ، سورج تو نکلتا ہے سویرا نہیں ہوتا، سورج تو نکلتا ہے سویرا نہیں ہوتا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔